مجھے تو سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب کا عنوان یاد آ رہا ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی، کیونکہ آج جس طرح کے سینز دیکھے میں نے نیشنل اسمبلی میں، یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس اسمبلی کو چلانا اور اس سسٹم کو چلانا۔ اب چونکہ آئی ایم ایف کے پاس بھی آپ نے جانا ہے، وہ پی ٹی اے کے خط کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے اس حوالے سے، ویسے تو نام بھی لکھتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، چلیں وہ ان کی مرضی، وہ لکھ دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے نیکسٹ وہ لینا ہے، ان سے معاہدہ کرنا جا کے اس سے، تو آپ آلریڈی لوگ اتنے زیادہ پس چکے ہیں، لوگوں سے بل نہیں دیے جا رہے، لوگوں سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، بچوں کی صحت کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ اور زیادہ جب مہنگائی بڑھے گی تو اس کے بعد ایک تو پی ٹی آئی پہلے صرف سڑکوں پہ تھی، پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی، اب پارلیمنٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی ہے اور سڑکوں پہ بھی ہوگی۔ اس حوالے سے یہ چیزیں مطلب وہ بہت ہی وہ جو ہوتی ہے نا، بہت طوفان میں کشتی چل رہی ہوتی ہے، اس گورنمنٹ کا کچھ وہ حال ہوگا کہ اتنے تھپیڑے ادھر سے ادھر سے پڑتے رہیں گے کہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کا چلنا۔ اب پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے اپنی گیم پہ ہے، انہوں نے بڑے اپنے آئینی عہدے لے بھی لیے اور لے بھی لیں گے، اور کسی سٹیج پہ اگر ان کو فیل ہو گیا کہ یہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ، تو شاید پھر کیبنٹ کا حصہ بھی بن جائیں۔ اس سٹیج پہ تو وہ اکیلا پھنسانا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این کو۔ اب ایم کے ایم والے بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نہیں لے رہے ان سے کوئی وزارتیں، ہم ان کو ووٹ دے دیں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے ویسے ہی کہہ دیا کہ جی میں نے ووٹ نہ اسپیکر پہ دینا ہے نہ پریزیڈنٹ پہ، اور فی الحال وہ مطلب آؤٹ سائڈر ہو گئے ہیں، وہ اسمبلی میں آگے حلف اٹھا لیا، بس ٹھیک ہے، اتنا ان کا کام تھا۔ اب یہ اگلے 3-4 مہینے بڑے ٹف ہوں گے اس گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ احتجاج اگر بڑھتا رہا اور زیادہ جماعتیں احتجاج کی طرف چلی گئیں، جو اس وقت زیادہ تر ہیں اس موڈ میں، کیونکہ یہ الیکشن ہی اللہ کے فضل سے ایسا ہو گیا ہے کہ 1-2 جماعتوں کو ہمیشہ ہوا کرتا تھا کوئی اعتراض، اور وہ احتجاج کے موڈ میں جاتی تھی۔ اس وقت آپ نے آلموسٹ ساری جماعتوں کو احتجاج میں موڈ پر ڈال دیا۔